اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ ابراہیم کے 5ویں رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پچھلے رکوع کا خاتمہ اس بات پر ہوا تھا کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں قول ثابت یعنی قرآنی احکامات پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق عمل کرنے والوں کا دنیا اور آخرت میں ثبات دیتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو اندھیروں میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ اس کائنات میں سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے اور اس میں موجود تمام چیزیں انہی کے بنائے ہوئے قوانین کے تحت وقوع پذیر ہو رہی ہیں۔ آئیے قرآن کریم کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توفیل ہمیں قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تری الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، کیا آپ نے نہیں دیکھا جنہوں نے بدل دی اللہ تعالیٰ کی نعمت ناشکری سے، وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور لا اتارا اپنی قوم کو تباہی کے گھر، جہنم یصلونہا وبئس القرار، جہنم وہ بستا ہے اس سے اور وہ ایک سنگین جائے قرار ہے۔ احلوا حلل سے بنا، انہوں نے لا اتارا، دے ڈسلوشڈ، دار البوار تباہی کا گھر، ہاؤس آف ڈسٹرکشن، جہنم۔ اس کا لفظی مفہوم ایک ایسی وادی کے ہیں کہ جہاں نہ تو کھانے کو کچھ ہے اور نہ پینے کو، یہاں ہر موذی امراض والے جانوروں کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ لفظ کسی جگہ، مقام یا صورتحال کے لیے استعمال ہوتا ہے جہاں رحمت خداوندی سے دور کیے گئے لوگوں کو اس وقت تک روک رکھا جاتا ہے جب تک وہ اپنے کیے کی سزا نہ بھگت لیں۔ اب ہماری توجہ ان لوگوں کی طرف دلائی جا رہی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا، لیکن انہوں نے شکر گزاری کے بجائے ناشکری کی راہ اختیار کی، یعنی ان نعمتوں کو احکامات خداوندی کے مطابق استعمال کرنے کے بجائے اپنی من مرضیاں کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خود بھی اور ان کی راہ چلنے والے بھی جہنم میں جا پڑے، جو کہ ایک بدترین جائے قرار ہے۔ اس میں تکلیفیں اور دکھ ہیں اور ترقی کی راہیں مسدود ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 211 میں ارشاد ہے، ترجمہ، اور جو کوئی بدل ڈالے اللہ تعالیٰ کی نعمت کو بعد ان کے آ جانے کے، تو بے شک اللہ تعالیٰ شدید تعاقب کرنے والا ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ، اور انہوں نے بنا لیے اللہ کے ہمسر تاکہ وہ بھٹکائیں اس کی راہ سے۔ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، کہہ دیں تمتع کر لو، سو بے شک تمہیں لوٹ کر پہنچنا ہے آگ کی طرف۔ اندادن ندد سے بنا، صفات اور کمالات میں دوسروں کو اس کی مثل قرار دینا یا اس کے مقابل سمجھنا اور ان کی طرف کھنچ کر رہ جانا۔ اس آیت میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے جنہوں نے مخلوقات میں سے کچھ کو اللہ تعالیٰ کے مد مقابل قرار دے رکھا تاکہ وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے گمراہ کر دیں۔ اے داعیے حق، ایسے لوگوں سے کہہ دیں کہ اس ناپائیدار دنیا کی زندگی میں تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو، پھر تمہیں پلٹ کر آگ میں جا پڑنا ہے اور وہی تمہاری خبر لے گی۔ اس دنیا میں ایسے لوگوں کی حالت کا نقشہ سورہ زمر کی آیت نمبر 8 میں کچھ یوں بیان ہوا ہے، اور جب آ لگتی ہے انسان کو کوئی ضرر، دعائیں کرتا ہے اپنے رب سے
لو لگا کر اسی سے، پھر جب عنایت فرما دیتا ہے کوئی نعمت اپنی طرف سے بھول جاتا ہے، جس کے لیے دعائیں کرتا رہا اس سے پہلے، اور بنا لیتا ہے اللہ تعالیٰ کا ہمسر تاکہ بھٹکا دے اس کی راہ سے۔ کہہ دیں فائدہ اٹھا لو اپنے کفر کے ساتھ تھوڑا سا، بے شک تو اصحاب النار سے ہے۔ کل عبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ، کہہ دیں میرے بندوں سے جو ایمان لائے ہیں قائم رکھیں صلاۃ، وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور خرچ کریں جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے پوشیدہ اور اعلانیہ، من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال، قبل اس کے کہ آ جائے وہ روز جس میں نہ کوئی بے ہے اور نہ دوست نوازی۔ خلال خلل سے بنا، کوئی دوستی یعنی فرینڈشپ۔ اے داعیے حق، میرے ان بندوں سے کہہ دیں کہ جو ایمان لائے ہیں کہ وہ صلاۃ قائم رکھیں، یعنی ان کا ذہن ہر وقت اللہ رب العزت کی طرف لگا رہے اور ہر کام کیئر آف اللہ کریں، اور جو رزق ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے راہ خدا میں چھپے اور کھلے دونوں طرح سے خرچ کرتے رہیں، قبل اس کے کہ وہ موقع آ جائے جس میں نہ تو کوئی سودے بازی ہو سکے گی اور نہ کوئی دوستی یا رشتہ ناتا کام آئے گا۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 254 میں ارشاد ہے، اے ایمان والو خرچ کرو اس سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا، قبل اس کے کہ آ پہنچے وہ روز نہیں ہوتی جس میں کوئی بے اور نہ دوستی اور نہ شفاعت، اور جو کفر کر رہے ہیں وہی ظالم ہیں۔ اللہ العظیم خلق السماوات والارض، اللہ تعالی ہے جس نے خلق فرمایا آسمانوں اور زمین کو، وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور نازل فرمایا آسمانوں سے پانی تو نکالے اس سے ثمرات تمہارے لیے بطور رزق، وسخر لکم الفلک لتجری فی البحر بامری، اور مسخر فرما دیا تمہارے لیے کشتی کو کہ چلتی رہے بحر میں اس کے امر سے، وسخر لکم الانہار، اور مسخر فرما دیا تمہارے لیے نہروں کو۔ یہ احکامات اور رہنمائی اس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو آسمان و زمین کا خالق ہے، اور کائنات کا نظام انہی کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق چل رہا ہے۔ اس نے آسمان سے پانی برسا کر اس زمین سے ہماری روزی کے لیے مختلف پھل نکالے، اور کمال مہربانی سے کشتیوں کو ہمارے بس میں کر دیا کہ پانی میں اس کے حکم کے مطابق چلتی پھرے، اور اسی نے ندی، نالوں اور دیگر آبی وسائل کو بھی ہمارے لیے مسخر فرما دیا تاکہ ہم ان سے فائدہ اٹھا سکیں اور اپنے اور دیگر مخلوقات کی بھلائی کے لیے کام میں لا سکیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، اور مسخر فرما دیے تمہارے لیے شمس و قمر دونوں لگاتار چلے جا رہے ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور مسخر فرما دیے تمہارے لیے لیل و نہار دائبین، داب سے بنا، دونوں لگاتار اپنے راستے پر چلتے جا رہے ہیں، both constantly pursuing their courses۔ یہ اسی خالق اور مالک کائنات کی مہربانی ہے کہ اس نے سورج اور چاند کو بھی ہمارے لیے مسخر فرما دیا، اور یہ دونوں اپنی ذمہ داریوں کو نبھائے جا رہے ہیں۔ سورج لگاتار اپنے کام میں لگا ہوا ہے، اس کی روشنی اور حرارت زندگی کا ایک لازمی جز ہے۔ اسی طرح چاند اپنی چاندنی بکھیر رہا ہے جو کہ آنکھوں میں ٹھنڈک اور پھلوں میں مٹھاس کا سبب بنتی ہے۔
اسی طرح اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کو بھی ہمارے لیے مسخر فرما دیا ہے۔ مسخر کرنے سے مراد یہ ہے کہ انسان ان چیزوں پر تحقیق اور غور و فکر کر کے انہیں اپنے استعمال میں لا سکتا ہے، جس کی ایک مثال سورج کی روشنی اور حرارت کی مدد سے شمسی توانائی پیدا کرنا ہے۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور اس نے دیا تمہیں ہر چیز سے جو تم نے مانگا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم گننا چاہو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں نہیں انہیں شمار کر سکتے۔ ان الانسان لا ظلوم کفار، بے شک انسان بڑا ظالم ناشکرا ہے۔ تحصوہا ہنسی سے بنا، تم انہیں گن سکتے، ان کا احاطہ کر سکتے۔ You could count them۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو وہ تمام نعمتیں دے رکھی ہیں جو بھی اس نے زندگی گزارنے کے لیے مانگی۔ ان نعمتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی انہیں گننا چاہے تو گن نہیں سکتا۔ یہ نعمتیں عطا کرنے کا مقصد تو یہ ہے کہ انہیں لینے والا احسان مندی اور شکر گزاری کی راہ اختیار کرے اور اس کا ذہن ہر وقت اپنے خالق اور مالک حقیقی کی طرف لگا رہے۔ ہم میں سے اکثر یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ ہمیں تو کچھ یاد نہیں ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے کب یہ نعمتیں مانگی تھی، یا پھر اکثر کو یہ گلہ ہوتا ہے کہ میں نے تو فلاں چیز مانگی تھی اور مجھے نہیں ملی۔ کیا ہم اپنی ناقص یادداشت کے بل بوتے پر اللہ تعالیٰ کے فرمان کا انکار کر سکتے ہیں؟ ہم اکثر بھول جاتے ہیں، اور بھولنے والے کو ہی انسان کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں انسان کا لفظ لگ بھگ 60 بار آیا ہے، لیکن ایک بار بھی اس کا تذکرہ خیر کے ساتھ نہیں ہے۔ اسے جلد باز، بے چین، کمزور، ناشکرا، کنجوس، بزدل، جاہل اور ظالم قرار دیا گیا ہے۔ اصل بات اللہ تعالیٰ سے کیے وعدوں کو بھول جانا ہے۔ اسی بھول کی وجہ سے ہی انسان ظالم، جاہل اور ناشکرا قرار پاتا ہے۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 72 میں بیان اللہ تعالیٰ کی امانت کو جب انسان نے اٹھا لیا تو احسن تکوین میں ہو گیا، لیکن جب سب کچھ بھول بھلا کر اس کا حق ادا نہ کیا تو اسفل السافلین میں جا گرا اور ظالم اور جاہل قرار پایا۔ سورۃ التین کی آیات نمبر 4، 5 اور 6 میں ارشاد ہے، ترجمہ: تحقیق ہم نے خلق کیا انسان کو احسن تقویم میں، پھر اس کو لوٹا دیا اسفل السافلین میں، سوائے ان کے کہ جو ایمان لائے اور وہ اعمال صالح کرتے رہے تو ان کے لیے بلا روک اجر ہے۔ ایک مختصر سا خلاصہ آج کے پڑھے گئے رکوع کا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں لاتعداد نعمتیں عطا کی ہوئی ہیں۔ ان نعمتوں پر احسان مندی اور شکر گزاری لازم ہے۔ کفران نعمت اور ناشکری کرنے والوں کا انجام جہنم ہے، جو کہ ایک بدترین جائے قرار ہے۔ اس میں تکلیفیں اور دکھ ہیں اور ترقی کی راہیں مسدود ہیں۔ اہل ایمان پر لازم ہے کہ وہ صلاۃ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں اور اسی کے دیے ہوئے رزق کو مخلوق خدا کی بھلائی کے لیے خرچ کریں، کیونکہ ایک وقت ایسا بھی آنے والا ہے جس میں نہ تو کوئی سودے بازی ہو سکتی ہے اور نہ ہی کسی کی دوستی کام آتی۔ قرآن کریم میں بیان کردہ رہنمائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جس نے یہ کائنات تخلیق فرمائی اور اس کی بے شمار چیزوں کو ہمارے لیے مسخر فرما دیا ہے تاکہ ہم ان پر تحقیق کر کے مخلوق خدا کی بھلائی کے لیے استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد
وآلہ وسلم.